الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور اللہ. برے خاتمے کے اسباب رسالہ میرے ہاتھ میں ہے. ہمیں پڑھنا چاہیے تاکہ خوف خدا پیدا ہو. اس کے صفحہ نمبر 1 پر سبع سنابل کے حوالے سے منقول ہے. ایک شخص کو انتقال کے بعد کسی نے خواب میں سر پر مجوسیوں والی ٹوپی، مجوسی آتش پرست کو آگ کو پوجنے والے کو کہتے ہیں، کسی کو خواب میں سر پر مجوسیوں والی ٹوپی پہنے ہوئے دیکھا تو پوچھا. اس نے جواب دیا، جب کبھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام مبارک آتا میں درود شریف نہ پڑھتا تھا. اس گناہ کی نحوست سے مجھ سے معرفت اور ایمان سلب کر لیے گئے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، یاد رہے گناہوں کی نحوست کے سبب موت کے وقت ایمان برباد ہو جانے کا خطرہ بھی. یہ بھی یاد رہے کہ فقط خواب کی بنیاد پر کسی مسلمان کو کافر نہیں کہہ سکتے، اور جو درود پاک پڑھنے میں بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں، سستی کرتے ہیں، انہیں ڈر جانا چاہیے. اور جب بھی پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام لیں تو درود پڑھیں، نام سنیں تو درود پڑھیں. یاد رہے زندگی میں ایک بار درود شریف پڑھنا فرض ہے، اور جلسہ ذکر میں درود شریف پڑھنا واجب، خواہ نام اقدس خود لے یا دوسرے سے سنیں. اور اگر ایک مجلس میں 100 بار ذکر مصطفیٰ ہو تو ہر بار درود شریف پڑھنا چاہیے. اس وقت نہیں پڑھا جب پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نام سنا یا لیا تو اس کے بعد پڑھ لے. جب پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا نام اقدس لکھے تو درود شریف ضرور لکھے کہ بعض علماء کے نزدیک اس وقت درود لکھنا واجب. کاش ہر دم میری زباں پر درود و سلام ہو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں ڈرنا چاہیے. حکایتیں اور نصیحتیں مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ کتاب میرے ہاتھ میں ہے. اس کے صفحہ 44-45 پر ایک ڈرا دینے والی حکایت. چنانچہ حضرت سیدنا منصور بن عمار علی رحمۃ اللہ الغفار ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا ایک دینی بھائی تھا جو کہ میرا بہت معتقد تھا، عقیدت مند تھا. ہر دکھ سکھ میں مجھ سے ملاقات کرتا. میں اس کو عبادت گزار سمجھتا تھا، تہجد گزار سمجھتا تھا، گریہ وزاری کرنے والا سمجھتا تھا. حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں میں نے کچھ دنوں تک اسے نہ پایا. مجھے بتایا گیا وہ تو بہت کمزور ہو گیا ہے. میں نے اس کے گھر کے متعلق دریافت کر کے اس کے دروازے پر دستک دی تو اس کی بیٹی آئی. پوچھا کس سے ملنا ہے؟ کہا فلاں سے. وہ میرے آنے کی اجازت طلب کرنے اندر گئی، پھر لوٹ کر آئی، کہنے لگی آپ اندر آ جائیں. فرماتے ہیں کہ میں داخل ہوا. گھر کے وسط میں، گھر کے بیچ میں وہ میرا دینی بھائی جو تھا، جو بڑا میرا معتقد تھا، وہ لیٹا ہوا تھا. اور اس کا حال کیا تھا؟ اس کا چہرہ کالا ہو چکا تھا، اس کی آنکھیں نیلی پڑ چکی تھیں، اس کے ہونٹ موٹے موٹے ہو چکے تھے. میں نے اسے ڈرتے ڈرتے کہا میرے بھائی لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو. اس نے آنکھیں کھولی اور بڑی مشکل سے میری طرف دیکھا، پھر وہ بے ہوش ہو گیا. میں نے دوسری مرتبہ یہی تلقین کی تو اس نے بمشکل آنکھیں کھولی، لیکن دوبارہ وہ بے ہوش ہو گیا. فرماتے ہیں جب میں نے تیسری مرتبہ کلمہ پڑھنے کی تلقین کی، کہا اگر تو نے یہ کلمہ نہ پڑھا میں تجھے غسل نہ دوں گا، نہ کفن دوں گا، نہ تیرے نماز جنازہ میں شریک ہوں گا. یہ سن کر اس شخص نے آنکھیں کھولی. کہا میرے بھائی اے منصور، اس کلمے اور
میرے درمیان رکاوٹ کھڑی کر دی گئی. حضرت سیدنا منصور بن عمار علیہ رحمۃ اللہ الغفار فرماتے ہیں میں نے پڑھا لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. تمہاری نمازیں کہاں گئیں؟ تمہارے روزے کہاں گئے؟ تمہاری تہجد کی نمازیں، تمہاری راتوں کا قیام، اس کا کیا ہوا؟ کہنے لگا اے میرے بھائی یہ سب اللہ تعالی کے لیے نہیں تھی، اس کی خوشنودی اور رضا مندی کے لیے نہیں تھی. میں نمازیں اس لیے پڑھتا تھا کہ لوگ مجھے نمازی کہیں، میں روزے اس لیے رکھتا تھا کہ لوگ مجھے روزہ دار سمجھیں، تہجد گزار کہیں، تہجد اس لیے پڑھتا تھا، میں تو لوگوں کو دکھانے کے لیے ذکر اللہ کرتا تھا. اور جب میں تنہا ہوتا دروازہ بند کر لیتا، بے لباس ہو کر شراب پیتا اور نافرمانیوں سے اپنے رب عز و جل کا مقابلہ کرتا. ایک عرصے تک اسی طرح نافرمانیاں کرتا رہا، بیمار ہوا، بچنے کی امید نہ رہی، تو میں نے اپنی اس بیٹی سے کہا قرآن پاک لے آؤ. وہ قرآن پاک لائی. میں قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو پڑھتا رہا یہاں تک کہ جب سورہ یاسین تک پہنچا تو میں نے قرآن کو بلند کر کے اللہ تعالی کی بارگاہ میں عرض کی اے اللہ عز و جل اس قرآن کا صدقہ مجھے شفا عطا فرما، آئندہ گناہ نہیں کروں گا. اللہ تعالیٰ نے مجھے شفا دے دی. مگر جب میں ٹھیک ہوا دوبارہ لہو و لعب اور لذات و خواہشات میں پڑ گیا. شیطان نے مجھ سے وہ میرا وعدہ بھلا دیا جو میں نے رب عز و جل سے کیا تھا. عرصہ دراز تک گناہ کرتا رہا. اچانک پھر اسے بیماری نے گھیرا، موت کے سائے گہرے ہوئے. تو میں نے گھر والوں سے کہا مجھے میری عادت کے مطابق وسط مکان میں نکال دو. قرآن منگوایا، بلند کیا، یا اللہ عز و جل اس قرآن کی عظمت کا واسطہ مجھے اس مرض سے نجات عطا فرما. اللہ تعالیٰ نے میری دوبارہ دعا قبول فرمائی اور مجھے پھر شفا عطا فرمائی. لیکن میں پھر اسی طرح نفسانی خواہشات اور نافرمانیوں میں پڑ گیا یہاں تک کہ اب اس مرض میں مبتلا پڑا ہوں. میں نے گھر والوں کو حکم دیا کہ اس دفعہ بھی مجھے وسط مکان میں نکال دو، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں. پھر جب میں نے قرآن پاک منگوایا، پڑھا تو ایک حرف بھی نہ پڑھ سکا. میں سمجھ گیا اللہ تبارک و تعالی مجھ سے ناراض ہے. سر آسمان کی طرف اٹھایا، عرض کی یا اللہ عز و جل اس قرآن پاک کی عظمت کا صدقہ مجھ سے اس مرض کو زائل فرما دے. تو غیب سے آواز سنی. یہ آواز اشعار کی صورت میں تھی جس کا مفہوم یہ ہے جب تو بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، اور جب تندرست ہوتا ہے پھر گناہ کرنے لگ جاتا ہے. تو جب تک تکلیف میں مبتلا رہتا ہے روتا ہے، جب قوت حاصل کرتا ہے تو برے کام کرنے لگتا ہے. کتنی ہی مصیبتوں اور آزمائشوں میں تو مبتلا ہوا، مگر اللہ تعالی نے تجھے ان سب سے نجات عطا فرمائی. اس کے منع کرنے اور روکنے کے باوجود تو گناہوں میں مستغرق رہا، عرصہ دراز تک اس سے غافل رہا. کیا تجھے موت کا خوف نہ تھا؟ تو عقل اور سمجھ رکھنے کے باوجود گناہوں پر ڈٹا رہا، اور تجھ پر جو اللہ تعالی کا فضل ہے، کرم ہے، تو نے بھلا دیا. اور کبھی بھی تجھ پر کبھی طاری نہ ہوئی، نہ ہی خوف لاحق ہوا. کتنی مرتبہ تو نے اللہ تعالی کے ساتھ عہد کیا لیکن توڑ دیا، بلکہ ہر بھلی اور اچھی بات کو تو بھول چکا ہے. اس جہان فانی سے منتقل ہونے سے پہلے پہلے جان لے تیرا ٹھکانہ قبر ہے جو ہر لمحہ تجھے موت کی آمد کی خبر سنا رہی ہے. حضرت سیدنا منصور بن عمار علی رحمت اللہ الغفار فرماتے ہیں اللہ عز و جل کی قسم میں اس سے اس حال میں جدا ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. ابھی گھر کے دروازے تک بھی نہ پہنچا تھا
کہ مجھے بتایا گیا کہ اس شخص کا انتقال ہو گیا۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہم اللہ تعالیٰ سے حسن خاتمے کی دعا کرتے ہیں۔ بہت سے روزے دار، راتوں کو قیام کرنے والے برے خاتمے سے دوچار ہو گئے۔ مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، مولا مسلمان ہے ہم سب بھی تیری عطا سے، مسلمان ڈرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالی سے ڈرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا گناہوں کی نحوست کے سبب اس شخص کا کیسا خاتمہ ہوا۔ وہ لوگ جو چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، لوگوں سے چھپ کر گندی فلمیں دیکھتے ہیں، گندی ویب سائٹس دیکھتے ہیں، گناہوں بھری ویب سائٹس کا وزٹ کرتے ہیں، گناہوں بھرے چینل دیکھتے ہیں، گناہوں بھرے ڈائجسٹ، گندی گندی تصویریں دیکھتے ہیں، چھپ چھپ کر بدنگاہی کرتے ہیں۔ اللہ دیکھ رہا ہے، آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی کا خوف پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ کس طرح؟ موت یاد کریں، نزا کی سختیاں یاد کریں، موت کی تلخیاں یاد کریں، جب ہمیں غسل دیا جائے گا وہ وقت یاد کریں، جب ہمیں کفن پہنایا جائے گا وہ وقت یاد کریں، جب ہمیں دفن کیا جائے گا وہ وقت یاد کریں، جب ہم قبر میں اندھیرے میں اکیلے ہوں گے، نکیرین کی آمد ہوگی، قبر کے عذاب کا معاملہ، محشر کی گرمی، گھبراہٹ، پل صراط کی دہشت، اللہ تعالی کی بارگاہ میں پیشی، میدان قیامت میں چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی پرسش، سب کے سامنے عیب کھلنے کی رسوائی، جہنم کی خوفناک چنگھاڑیں، دوزخ کی ہولناک سزائیں، نازوں کے پلے بدن کی نزاکتیں، جنت کی عظیم نعمتوں سے محرومی ہو گئی تو میٹھے میٹھے اسلام بھائی کیا ہوگا؟ ہمیں ڈرنا چاہیے۔ پارہ 4 سورہ آل عمران کی آیت نمبر 175 میں ارشاد ہوتا ہے، وَخَافُونِ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ ترجمہ کنز الایمان، اور مجھ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ یہ خوف ہمیں ہدایت اور رحمت دلائے گا، جیسا کہ پارہ 9 سورہ اعراف کی آیت نمبر 154 میں ارشاد ہوتا ہے، هُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلَّذِينَ هُمْ لِرَبِّهِمْ يَرْهَبُونَ۔ ترجمہ کنز الایمان، ہدایت اور رحمت ان کے لیے جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنیے، جو قطعی جنتی ہیں وہ خوف خدا کی وجہ سے کیا کہتے ہیں۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے پرندہ دیکھا، فرمایا اے پرندے، کاش میں تمہاری طرح ہوتا، مجھے انسان نہ بنایا جاتا۔ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، کاش میں ایک درخت ہوتا جس کو کاٹ دیا جاتا،
امیر المؤمنین حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ مجھے وفات کے بعد اٹھایا نہ جائے۔ حضرت سیدنا طلحہ اور حضرت سیدنا زبیر رضی اللہ تعالی عنہما فرمایا کرتے، کاش ہم پیدا ہی نہ ہوئے ہوتے۔ ام المؤمنین حضرت سیداتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی، کاش میں نسین منسین یعنی کوئی بھولی بسری چیز ہوتی۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے، کاش میں راکھ ہوتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ایمان کے تحفظ کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ دعا کرنی چاہیے، برے خاتمے سے ڈرنا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ گناہوں سے اجتناب کرنا چاہیے۔ نماز میں سستی ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ شراب نوشی کی لت پڑ گئی ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ والدین کی نافرمانی کرنے کا سلسلہ ہے، توبہ کرنی چاہیے۔ حسد یاد رکھیں، یہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، اس سے توبہ کرنی چاہیے۔ چغلی سے توبہ کرنی چاہیے۔ اذان کے وقت جو باتوں میں مشغول رہتے ہیں، توبہ کریں، برے خاتمے کا خوف ہے۔ جو ناپ تول میں کمی کرتے ہیں، توبہ کریں کہ برے خاتمے کا خوف ہے۔ اللہ تعالی ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ نزا میں نہ جانے ہمارا کیا بنے گا۔ گناہ کتنے کر رکھے ہیں، نیکیاں ہمارے پاس نام کو نہیں ہیں۔ کاش نزع کے وقت ہمارے پاس شیاطین نہ آئیں، بلکہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرم فرمائیں۔ امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، برے خاتمے سے امن چاہتے ہو تو اپنی ساری زندگی اللہ رب العزت عز و جل کی فرما برداری میں بسر کرو۔ ہر گناہ سے بچو۔ گناہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی۔ تو امام غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، ہر گناہ سے بچو۔ ضروری ہے تم پر عارفین جیسا خوف غالب رہے، حتیٰ کہ اس کے سبب تمہارا رونا دھونا طویل ہو جائے، تم ہمیشہ غمگین رہو۔ مزید فرماتے ہیں، تمہیں اچھے خاتمے کی تیاری میں مشغول رہنا چاہیے، ہمیشہ ذکر اللہ میں لگے رہو، دل سے دنیا کی محبت نکال دو، گناہوں سے اپنے اعضاء بلکہ دل کی بھی حفاظت کرو، جس قدر ممکن ہو برے لوگوں کو دیکھنے سے بھی بچو کہ اس سے بھی دل پر اثر پڑتا ہے اور تمہارا ذہن اس طرف مائل ہو سکتا ہے۔ جس بد نصیب کا کفر پر خاتمہ ہوگا، قبر اس کو دبائے گی، پسلیاں توڑ پھوڑ دے گی۔ قیامت کا 50,000 سالہ دن سخت ترین ہولناکیوں میں بسر ہوگا، اوندھے منہ کر کے گھسیٹ کر اس کو جہنم میں جھونک دیا جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آگ کے صندوق میں اس کو بند کر دیا جائے گا۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ مسلمان ہے عطار تیرے کرم سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تیرے خوف سے